اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ التین کی تلاوت فرمائی گئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی، البتہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پھر اے انسان، اس کے بعد تجھے کون سی چیز جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ سورۃ التین ہے جس کی ہم عموماً اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ 8 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس کا سب سے پہلا لفظ تین ہے، اسی سے اس سورت کا نام سورۃ التین رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں بالترتیب 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی انجیر کی۔ یہ انجیر ہم کو معلوم ہے ایک پھل ہے جو ہمارے پاس بھی اس کی پیداوار ہوتی ہے، اس پھل کا ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی۔ زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور پھل کو بھی کہتے ہیں۔ عموماً پھل سے زیادہ اس کے تیل کا استعمال ہوتا ہے۔ زیتون تک کا درخت ہوتا ہے جس سے ہم تیل نکال کر استعمال کرتے ہیں اور کافی مفید چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی فائدہ مند ہے، انجیر بھی اور زیتون بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طور سینا کی قسم کھائی ہے۔ یہ طور سینا کیا ہے؟ یہ دراصل مصر سے مدین اور مدین سے مصر جب جاتے ہیں لوگ تو اس کے درمیان ایک پہاڑ ہے جسے طور سینا کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ کے اوپر ایک چوٹی ہے جسے طور کہا جاتا ہے، جو کہ مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ اور
اسی کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے طوا، جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کیا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا، بات بھی کی تھی، لہذا مقدس مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی قسم کھائی ہے پرامن شہر کی، بلد امین کی۔ اب یہاں پر بلد امین سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔ بلد امین کا مطلب کیا؟ پرامن شہر، جہاں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، انسان کے ذہن میں گناہ کا تصور نہیں آتا، وہاں پر قتل و غارت گری حرام ہوتی ہے، کسی کے اندر اتنی جرأت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے، قتل و قتال کرے، لہذا یہ جو جگہ ہے یہ پرامن ہے، اس میں کسی قسم کی ہلچل مچانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اس شہر کو یہ جو مقام ملا ہے یہ زمانہ قدیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کے سبب اس شہر کو حرمت والا بنا دیا ہے، مقدس مقام بنا دیا ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر ان چار چیزوں کی جو قسمیں کھائی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ انجیر کی قسم کیوں کھائی گئی؟ زیتون کی قسم کیوں کھائی گئی؟ یہاں پر دراصل ان کی قسم کھا کر یہ پھل جہاں پر اگتے ہیں اس شہر کے تقدس کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر یہ قسمیں کھانے سے مراد دراصل ارض فلسطین و شام مراد ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی، اور عرب لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جس کسی علاقے کو وہ جو نام دیتے تھے، جس نام سے اسے پہچانتے تھے، تو وہاں کی کوئی چیز خاص کر دیتے، جیسا کہ ہمارے پاس بھی ارے بھائی چاول کا ملتا، بولے کہ فلاں مقام پر چاول کا نام یہ مقام کا نام بول دیتا۔ اسی طرح ارض فلسطین اور شام، یہ جو فلسطین اور شام یہ جو ملک ہے، یہاں پر اس وقت اس کی پیداوار بہت زیادہ تھی، انجیر کی اور زیتون کی، تو لہذا اب اس کی قسم کیوں کھائی گئی ارض فلسطین اور شام کی؟ کیونکہ یہ وہ ممالک ہے جو بڑے بڑے انبیاء کا مسکن ہے اور ان کا مدفن بھی ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام ملک فلسطین و شام میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام کی طرف، فلسطین کی طرف گئے، ان سے نسل چلی پوری، بہت سے انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے داؤد علیہ السلام، یہ بڑے بڑے جو انبیاء آئے پورے کے پورے کہاں کے ہیں؟ یہ اسی زمین کے ہیں۔ وہ بڑی بابرکت اور مقدس زمین ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج وہ غیروں کے ہاتھوں میں ہے، اور اس مقدس زمین کے تقدس کو آج بری طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر یہ جو پہاڑوں کی قسم کھا گئی اس لیے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا ثابت ہے، اس لحاظ سے اسے ایک تقدس مل گیا۔ اسی طرح مکے، شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، بلد امین کی قسم کھائی گئی، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا، یہاں پر آپ رہے، پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کی نسل یہاں پر پلی بڑھی، اسی سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، لہذا اس اعتبار سے اسے بھی ایک تقدس حاصل ہو گیا، فضیلت حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس کی عظمت کو بھی ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ یہ تمام چیزوں کی بڑائی، عظمت، فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان ہی یہ واحد مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر شکل و صورت کے اعتبار سے ہے۔
ایسی مخلوق کوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اب دیکھیے اپنے آپ میں غور کرو، اللہ تعالیٰ خود وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ ذرا تم اپنے آپ میں دیکھو، اپنے آپ پہ غور کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنے آپ کو کہ ہم نے تمہیں کیسا پیدا کیا، کتنا خوبصورت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سارے حیوانوں کو دیکھو، ان لوگوں کے منہ کیسے ہوتے، نیچے جھکے ہوئے، وہ جھک کے کھاتے، کیسی کیسی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں کیسا بنایا، ہماری صورت کو ذرا دیکھ لو، اگر سے ہماری یہ جو آنکھیں ہمارے چہروں پر ہے ذرا بڑی ہو جاتی تو کتنے بھدے ہم نظر آتے، ہونٹ اگر ہمارے پھیلے ہوئے ہوتے تو کیا لوگ ہمیں دیکھنا پسند کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو دانت رکھے ہیں کتنے جما کر ترتیب سے رکھے ہیں، مسکرانے کے دانت الگ ہے، چبانے کے الگ ہے، کاٹنے کے الگ ہے، وہی دانت ہے لیکن استعمال دیکھیے کس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، قدرت، ہر چیز پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے بالکل برابر، ذرا دیکھو ایک ہاتھ آگے پیچھے ہو جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک جو پیر اللہ تعالیٰ نے 2 قدم دیے ہیں ذرا اوپر ایک ہو جاتا تو کتنی مشقت ہوتی چلنے میں ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اختیار بھی نہیں تھا ہمارے اوپر، اللہ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے۔ آپ خود سے اپنے آپ کو بنا سکتے تھے یا پھر آپ کے والدین جو آپ کو دنیا میں لانے والے ہیں کیا ان کے اختیار میں تھا کہ آپ کو اچھا خوبصورت پیدا کر سکے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے، بڑا خوبصورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل بہترین، بالکل ہٹا کٹا بہترین خوبصورت دکھنے میں ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اس کی جسم کی ساخت بالکل الگ تھلگ ہے دیگر حیوانات سے، دیگر جانوروں سے، دیگر مخلوقات سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس چیز کو انسان اپنے ذہن میں رکھے، یہ انسان کا شرف ہے، اشرف المخلوقات جو کہا گیا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے الگ تھلگ بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور صرف ہمارا جسم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ ہمیں عقل بھی دی۔ اب دیکھو ہم اتنے اچھے ہیں، اگر ہمارے پاس عقل نہ ہو تو پھر انسان کا یہ وجود کا کیا پتہ بتائیے آپ۔ ایک کو عقل نہیں دی گئی، وہ دیوانہ وار پھر رہا ہے، اب بولیے اسے کیا ہم انسانوں میں شمار کرتے ہیں؟ دیوانوں کو ارے چھوڑ دو بھائی، بالکل الگ ہے، اس کو نکال دو یہاں سے، اس کو انسانوں سے غائب کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بھی ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک، کان، آنکھ، سب کچھ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عقل نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا، ہٹا دو، سب سے پیچھے کر دیتے۔ اللہ نے عقل دیا، صحیح غلط کی تمیز دی، دیکھو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہم کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرق ہمیں بتایا ہے ہماری عقل کے ذریعے سے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اسے اسٹور کرنے کی، جمع کے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی۔ جو ہم پڑھتے ہیں اگر ہمارے ذہن میں وہ چیز نہ بیٹھی تو کیا کرتے آپ؟ بھول جاتے سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی یاد رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ بھلاتا بھی ہے ایسی چیزوں کو، غیر ضروری جو چیزیں ہم کو ضرورت نہیں ایسی چیزیں بھلا دیتا۔ اگر وہ بھی چیزیں یاد رہتی تو زندگی جینا آپ کو مشکل ہو جاتا، ہر غم آپ کو یاد رہتا، ہر مرنے والا آپ کو یاد رہتا تو ہمیشہ غم میں رہتے آپ، خوشی میں نہیں رہتے، اللہ بھلا دیتا۔ ہاں بھول جاؤ وقتی طور پر، ٹھیک ہے یاد کر لیے، رو لیے، دھو لیے، بس بھول جاؤ اور اپنی زندگی آپ جیو، محو ہو جاتا، مٹ جاتا، پھر نئی زندگی، پھر نئی شروعات، پھر نئی سوچ۔ یہ تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ کیسے آ رہی ہے؟ احسن تقویم، بہترین ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ سوچنا چاہیے، وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو، تم ایک پوری چھوٹی کائنات ہے انسان، ایک بشر جو ہے، ایک انسان ایک چھوٹی کائنات ہے، اتنے اللہ تعالیٰ نے قدرت کے کرشمے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ذرا اس سلسلے میں غور کرنا تاکہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور یہ ان دی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی ہم نے تم کو اچھا پیدا کیا، پھر کیا فرمایا؟
ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے کر دیا، ذلیل سے ذلیل، بدتر بھی بنا دیا اس کو۔ ایک مقام انسان کا دیکھیے کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہتر اچھا پیدا کیا، اور وہی انسان کہاں جا رہا ہے، ذلیل رسوا کے بد سے بدتر ہوتا نیچے چلے جا رہا ہے۔ فرق کیوں آیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کس لیے، کیا مقصد ہے؟ ہمارے لیے کائنات بنائی، زمین سے ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نکال باہر کیا جو ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر چیز دیا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے لیے ہماری ضروری ہے، ہر چیز مل رہی ہے، کس لیے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم، یہ روح جو ہمیں دی، عقل دی، سوچ سمجھ دی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ ہم اس کو اس کے کہے جانے والی چیزوں پر استعمال کریں۔ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے چیزیں دی گئی ہیں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے چیزیں دی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں شریعت بتائیں، حلال حرام بتائیں، صحیح غلط کی تمیز بتائیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ کتاب اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اس وجود کو صحیح راستے پر لے کے چلتی ہیں۔ اگر ہم مقصد سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بجائے اگر اس وجود نے کسی اور کو اپنا رب بنا لیا یا پھر اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لیا تو یہیں سے اس وجود کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں آپ کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے عقیدے میں خرابی ہے تو پھر آپ انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی۔ حیوان سے بدتر انسان کو کس لیے کہا گیا ہے؟ حیوان کو عقل نہیں ہے، صحیح غلط وہ سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کو عقل دینے کے بعد آپ صحیح غلط میں فرق نہیں کر رہے ہیں تو پھر حیوان سے آپ بدتر ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، آپ کے پاس عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بد سے بدتر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے، ہم نے دل ان کے بنائے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں دی ہے اسے لیکن حق کو دیکھتا نہیں ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے سب سنتا، حق سننا نہیں چاہتا۔ کان موڑ، ناک میں کیا ہے، اپنی انگلیاں کان میں ڈال لے کے نکل جاتا، نکو بھیا نکو۔ اسی لیے اللہ نے اولئک کالانعام، یہ جو انسان ہے نا یہ چوپائی کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے۔ پھر اللہ نے کہا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ اسے میں نے عقل دی، اسے دل دیا، اسے آنکھ دیے، اسے کان دیے، ہم نے سب کچھ دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہمیں پہچانے، حق کو سمجھے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ کے دلائل کو اپنے کانوں سے سنے اور شریعت کا فرمان بردار ہو جائے۔ اللہ کو ایک جانے اس لیے دیے تھے لیکن تو نے قدر نہ کی، اللہ کے شریک بنا لیے۔ فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی دینے والا ہے، فلاں کے در پہ بھی ملتا، فلاں کے گھر پہ بھی ملتا، فلاں پہ بھی دینے والے ہیں، فلاں ولی ہے، فلاں بیٹے دینے والے ہیں، فلاں بیٹیاں دینے والے ہیں، فلاں بارش دے سکتے، فلاں گھر بنا سکتے، فلاں اجاڑ سکتے۔ یعنی کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تھا، لیکن ہم نے اس دنیا میں اپنے وجود کو بد سے بدتر بناتے ہوئے ہم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا درجہ دے دیا، اس لیے انسان گر جاتا ہے۔ مشرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، مشرک ایسا ہوتا ہے جو کہ آسمان سے گرا لیکن زمین پہ نہیں پہنچا۔ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یوں گرا، پرندے لے کر اسے اڑ گئے، ہوا میں لے کے بھاگ رہے، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر اسے فی مکان صحیح، ایک لا یعنی جگہ جسے کوئی ویران جگہ پہ لے جا کے اسے پھینکتی ہے۔ یہ ایک مشرک کا حال ہے جو کہیں کا نہیں ہوتا، جو اللہ کو نہیں مانتا،
اللہ تعالیٰ اسے اتنا ذلیل کر دیتا ہے، راستے میں پڑے پتھر کو بھی وہ بھگوان ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جانور کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو بھی میرا خدا ہے۔ دیکھیے انسان آج اسی طریقے سے ذلیل ہو گیا نا، جانوروں کو اپنا خدا بنا رہا ہے۔ ایک قوم صرف جانوروں کو مانتی، انسانوں سے انہیں ہمدردی نہیں ہے۔ ایک جانور کی حفاظت کے لیے انسانوں کا قتل کرتی ہے قوم، دودھ کو پھینکتی ہے، پیشاب کو پیتی ہے۔ اس سے بدتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے انسان کی گمراہی کے لیے؟ یہ انسان ہے جسے عقل دیا گیا، عقل دیا ہے اللہ نے، اور وہ کہتا ہے کہ فلاں جانور خدا ہے ہمارا، اس کے دودھ کو بہا رہا ہے، اس کا پیشاب پی رہا ہے، اس کی غلاظت اپنے آپ پہ مل رہا ہے برکت سمجھ کر۔ آپ ہی بتائیے، جانور سے بدتر نہیں ہوا انسان؟ اس سے گئے گزرا ہے۔ اب اپنی زندگی میں کبھی ایک چیز بتا دیے، کسی جانور نے کہیں پر سر جھکایا ہے؟ کسی اور کے سامنے اس کا سر جھکا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف نہیں بنایا، فطرتاً وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے۔ سارے چرند پرند جتنے جانور ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، الگ بات ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو جانور سے گئے گزرا ہو گیا اور جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ ذلت ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین۔ ہاں بھائی، کون صحیح مقام پر ہے، کون اپنی عزت و وقار کو بچا کے رکھے ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور عمل بھی کیے، صرف ایمان نہیں، صرف زبان سے بول کے ہٹ گئے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے ان کی زندگی میں برابر اعمال صالحہ جاری رہے، وہ نیک عمل برابر کرتے رہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا، اپنے مقصد کو پہچانا، جس نے پیدا کیا اس کو پہچانا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تو اللہ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ ایسے لوگ ہیں ہم انہیں ختم ہی نہیں ہونے والا اجر دیں گے، ختم ہی نہیں ہوتا، اللہ دیتے رہتا، نمازتے رہتا، نمازتے۔ اب جنت ٹھکانا، کیا جنت کی نعمت ختم ہونے والی ہے؟ نہیں، وہاں پر جانے والا بھی ختم نہیں ہوتا، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوتی، نہ جنت ختم ہوتی، ہمیشہ ابد الابد ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہمیں دے گا اگر ہم نے اپنے وجود سے اپنے مقصد کو ہم نے پہچان لیا کہ اللہ نے ہمیں اچھا خوبصورت بنایا ہے، تو پھر یہ خوبصورتی صرف دکھنے میں نہیں رہنا، یہ صورت سیرت میں بھی بدلنا۔ صورت اچھی رہنا کافی نہیں ہے، آج بڑا مسئلہ یہ ہے سیرت اچھی نہیں ہے نا، ہر کوئی صورت کو سنوارنے کے واسطے بس پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سیرت میں دیکھو وہی غلاظت، وہی گندگی، وہی بدعمالیاں، وہی فحاشیاں، وہی بدکاریاں، بس زبردست شیو کر لے کے، زبردست پاؤڈر لگا لے کے، مینس پارلر، پہلے صرف بیوٹی پارلر تھا، دیکھ لو آپ، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے خالی بیوٹی پارلر، وہ بھی عورتوں کے لیے، خواتین کے، لیڈیز کے لیے خوبصورتی سنورنا ان کے حد تک تھا۔ آج پورا مردوں ہے، مینس پارلر الگ کھل گیا۔ کئی بول تو زندگی سے تو عبادات کے ذریعے سے تو چہرے پہ نور نہیں لا سکے، کبھی مسجد کو نہیں آ سکے، نہ اللہ کے سامنے سر جھکا، صورت پہ نور آ ہی نہیں سکا۔ اب کیا کرنا؟ چلو پاؤڈر لگاؤ، شیو کراؤ، جتنا خوبصورت اپنے کو بنا سکتے بناؤ، دکھاؤ لوگوں کو میں خوبصورت ہوں، حالانکہ دل گندا پلید، کبھی اس کے دل میں کبھی اللہ کا خیال آیا ہی نہیں، زبان سے اللہ اکبر نکلا ہی نہیں، کبھی سر اس کا اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں۔ یہ انسان ہے، دو رخ، دو سکے ہیں اس کے، دکھتا الگ، اندر سے الگ۔ یہ انسان کی حالت ہے جو آج اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو سنوار رہا ہے۔ دیکھو آج قوم کے بڑے لٹیرے، لباس ان کا کیسا رہتا؟ سفید کڑک استری والا، اندر سب سے بڑے کالے کاروبار کرنے والے یہ لوگ، پورا مافیا یہی ہے، لیکن اجلے سفید کپڑے پہن کے لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو ہم کتنے پاک باز ہیں۔ تو آج کا دور صرف ظاہری چیزوں پر رہ گیا، انسان کو اس کے ظاہر کو دیکھ کے تولا جاتا ہے
کیسے کپڑے پہنے، کیسی گھڑی لگائے، کیسے جوتے پہنے، کون سی گاڑی پہ آ رہے ہیں، بس اسی سے وہ اچھے ہیں۔ اب ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کسی کو مطلب بھی نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آج کا دور اس حالت پہ پہنچ گیا، ظاہر پرستی۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی سدھارنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اچھا بنایا ہے تو ہمارا دل بھی اچھا ہونا، ہمارا عمل بھی اچھا ہونا، ہر لحاظ سے ہم پرفیکٹ ہونا، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ ختم ہونے والا اجر ہمیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق، اس کی عظمت، اس کی فضیلت ایک طرف ہے، تو جب ایک انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے نیک اعمال انجام دے رہا ہے، صحیح راستے پر ہے، اور ایک اسی دنیا میں رہ کے راہ حق سے بھٹک گیا اور وہ انسان ہوتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اچھا کرے اسے اچھائی کا بدلہ دے، اور جو برا کرے اسے برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دینے کا دن اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دینے کا دن۔ آج دنیا میں اگر کوئی حکمران ہے، ایک انصاف پسند ہے، وہ کیا کرتا؟ مجرموں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے، انہیں سزا دیتے۔ جو اچھے لوگ ہیں، اچھا کام کریں، خدمت اچھی ہے، ان کو ایوارڈ دیتے، انعام دیتے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو کیا یہ صرف دنیا کے حد تک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے درمیان انصاف کیے بغیر ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ انسان جب ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، تو ان سب کو دوبارہ پیدا کر کے ان کے اجر ان کو دیں گے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو اچھے لوگ ہیں انہیں انعام سے نوازے گا، جنت انعام ان کا۔ جو برے لوگ ہیں انہیں جہنم میں ڈالے گا، یہ سزا ہے ان کی جو انہوں نے دنیا میں بدعمالیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے فرمایا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جب ایک دنیا کا حاکم اچھے اور بروں میں تمیز کر کے ایک برے کو اس کی برائی کی سزا دیتا ہے، اچھے کو اچھائی کا انعام دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اسی نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، تو پھر کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ کیا پھر وہ اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا انعام نہیں دے گا؟ برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ اسی پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وجود ہمیں دیا ہے، یہ ہماری تخلیق فرمائی ہے، اس کا شکر اللہ رب العالمین کے سامنے بجا لایا جائے، اور جس مقصد کے تحت ہمیں یہ وجود ملا ہے اس مقصد کے تحت ہم اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جس مقصد کے تحت اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد پہ، اس اپنی جوانی کو، بڑھاپے کو، ہمیں جو عمر ملی ہے اس کا حصہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی اس دور پرفتن میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی دم حیات عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔